روزہ طیبہ میں غبیبت تھا بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ زندگی کا مقصد میں بھائی تحریک کوئی بھی ہو، ادارہ کوئی بھی ہو، ساری سنی تحریک ہماری تحریک ہے۔ میں مفتی اعظم راجستھان کا پرورتا ہوں، نہ کسی کے جملے سے متاثر ہوتا ہوں، نہ کسی سے مجھے اللہ کے فضل سے ڈر لگتا ہے۔ جو کام کرتا وہ ہمارا ہے، اور جو پسلے گا ہم اس کی رہنمائی بھی کریں گے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا مقصد بھی آپ کا مقصد بھی اپنا جھنڈا اونچا کرنا نہیں، بلکہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نور المشائخ۔ ابو بکر صدیق نے اسی قرآن کے تحفظ کے لیے حرم میں کھڑے ہو کر مار کھائی، لیکن جب آنکھ کھولی تو یوں ہی کہہ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت کہاں ہے؟ ماں کہہ رہی تھی بیٹا کچھ کھا لے، ابو بکر کہہ رہے تھے مجھے حضور کا جلوہ دکھا دے۔ پتا چلا ان کا بھی موقف وہی ہے، ان سے ہی موقف لے کر امام اہل سنت نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے سبحان اللہ۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم ومن تذکر جیرانی بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی الى آخر الآیہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین او کما قال علیہ السلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم بے احمد کا ہو سایہ، ہم بے اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتی روح پیمبر ایک نظر کنسوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیران میرے میران شاہ جینا ہو سے پاک ایک نظر داری بر حالی ماں پریشاں ہو سے پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنان۔ آئیے اس مبارک اور مسعود محفل میں تھوڑی دیر کچھ باتیں کروں، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر
اپنی سستی کو بیداری میں تبدیل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مبارک محفل جیسا کہ آپ جانتے ہیں مدرسہ حمید العلوم کی جشن دستار بندی کا موقع بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ حضرت سرکار صوفی حمید الدین ریحانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب بھی ہے، اور آج شہزادہ سلطان التارکین صوفی باصفا صوفی عزیز الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی تاریخ بھی ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے عمدۃ الخطباء حضرت علامہ عبید اللہ حیدری صاحب سے بہترین باتیں علم کے حوالے سے سماعت فرمائی۔ اس سے قبل مصلح قوم و ملت حافظ اللہ بخش شفیع صاحب سے خوبصورت باتیں سماعت فرمائی، اور اسی درمیان قاری محمد شریف صاحب سے بہترین نعت و مناقب کے اشعار مولانا اسلام الدین صاحب کی نظامت کے زیر اہتمام سماعت فرمائے۔ میں اس وقت تقریر شروع کر رہا ہوں جب سب لوگ اپنے حصے کا فرض ادا کر چکے، دستار والوں کی دستار ہو گئی، نعت والوں کی نعت ہو گئی، تقریر والوں کی تقریر ہو گئی۔ اب یہ خطاب کرنے کا نہیں، دعائیہ کلمات کہنے کا وقت ہے۔ اسی لیے تو پھر میرے سامنے دعوت اسلامی کے طلبہ بیٹھے ہیں جن کا جدول 12 بجے سے پہلے کا رہتا ہے، اس لیے تیزی سے میں اپنی گفتگو 20-25 منٹ میں سمیٹوں گا، اور کچھ خاص باتیں چونکہ علم کے حوالے سے، مدرسوں کے حوالے سے آپ نے سن لیا، میں کچھ فقیروں کے حوالے سے بات اور بس اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ ایمانداری سے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ الکہف کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے، اپنی جان کو ان سے مانوس رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی توجہ اس کے کرم کی طرف نگاہ کرتے ہوئے وہ ایسا کرتے ہیں۔ آپ اپنی نظر رحمت کو ہرگز ان سے پھیر کر ان لوگوں کی طرف مت کیجیے جو لوگ دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ آپ کیا دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے جن کے دل ہماری اطاعت سے غافل ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی جملے میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اپنے نفس کو، اپنی جان کو مانوس رکھ ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ شان نزول قرآن مقدس کی آیت کریمہ کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی، تفصیل میں نہیں جا کر شارٹ اور مشہور بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس مکۃ المکرمہ کے بڑے بڑے سیٹھ آئے، اور ان سیٹھوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کی بات سنیں
آپ کی محفل میں آنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی تقریر سنیں، لیکن اس کے لیے آپ ان پھٹے کپڑے والوں کو اپنی محفل سے اٹھا دیجئے۔ کون لوگ؟ وہ اصحاب صفہ، جس میں سرکار بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی، ایسی شخصیات جنہوں نے اپنے مصطفیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، جن کے بدن پر جو ہے وہ چادریں تھیں تو پھٹی ہوئی تھیں، جن کے بدن پر صاف ستھرے بظاہر کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں نہیں تھیں، جن کو بھوک لگتی تو انہیں حضور یاد آتے تھے، جن کو کپڑا چاہیے ہوتا تو انہیں حضور یاد آتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کے باہر بیٹھ کر، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی چوکھٹ کے باہر بیٹھ کر مکے کے لوگ ہوں یا مدینے والے سیٹھ لوگ یہ کہیں کہ آپ انہیں ہٹائیں تاکہ ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں، اور کئی روایتوں کو اگر یکجا کر دوں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے انہیں اپنے جبوں پر ناز تھا، انہیں اپنے کپڑوں پر ناز تھا، انہیں جناب والا اپنی کنڈیشن پر ناز تھا، اور وہ حضور سے آ کر کہتے تھے یہ غریب آپ کے دین کا کیا فائدہ کریں گے، ہم امیر آپ کا فائدہ کریں گے۔ اور بتقاضائے نفسی پیغمبر اسلام کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ اگر کوئی امیر مسلمان ہو جائے گا، ایک آقا اگر مسلمان ہوگا تو اس کے ماتحت سارے غلام مسلمان ہو جانے کی امید ہے، ایک بڑا آدمی اگر مسلمان ہوگا تو اس کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ بھی مسلمان ہوں گے۔ بتقاضائے بشری پیغمبر اسلام اپنی محفل سے بلال حبشی کو اٹھاتے، اس سے پہلے قدرت نے اعلان کر دیا محبوب یہ آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ سیٹھوں کے لیے فقیروں کو اٹھا دیں، بلکہ اگر ان سیٹھوں کو اپنی دولت پر غرور ہے تو ان کے لیے جہنم تیار کر دیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھو، صبح حجرے سے باہر آتے ہو تو یہ میرا ذکر کرتے ہیں، شام کو ان کے پاس آتے ہو تو یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر صبح بھی مجھے یاد کرتے ہیں، شام بھی مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی نظر رحمت ان سے مت ہٹائیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ جماعت جس پر نظر توجہ رکھنے کا آرڈر ہے پیغمبر اسلام کو اللہ کی طرف، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ہرگز ان سے اپنی نگاہ کرم مت پھیریے۔ کیوں؟ ان لوگوں کی شان یہ ہے یریدون وجہ، دو خاص باتیں، ایک تو وہ صبح و شام ذکر الہی میں لگے رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ذکر الہی کرنے کا مقصد فقط رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہوتا ہے، ہر بندے کا شوق۔ بلکہ علم بھی اگر حاصل کیا جائے تو اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے علامہ صاحب کہیں، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جو علم اس لیے حاصل کرے گا کہ دنیا میں عزت پائے، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے وہ علم بھی اس لیے حاصل کیا جائے تاکہ خدا کی معرفت حاصل ہو۔ آپ اور ہم جہاں ہیں یہ ابتدا کی منزل ہے، پہلے سیکھیں کہ قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے، حدیث پڑھی کیسی جاتی، پھر اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اور پھر اس کے بعد فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت کریں، پھر نوافل کی کثرت کریں، تقوی کی سیڑھی پر جلوہ گر ہو، متقی بن کر زندگی گزاریں، پھر راز آپ کے سامنے کھلنے لگیں گے، تب آپ کو وحدت کے راز سمجھ میں آئیں گے، تب آپ کے لیے حقیقت سے پردے اٹھیں گے۔ ایک شخص، ایک بادشاہ نے اپنا ایک مدرسہ بنایا، بات آ گئی تو چلتے چلتے عرض کر دوں، ایک مدرسہ بنایا، اس نے مدرسہ بنا کر کئی دنوں تک لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے چھوڑ دیا، لوگ علم دین حاصل کرتے رہے، محنت کرتے رہے، لیکن ایک دن اس بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال آیا ناصر الملک لکھا ہے، ناصر الملک کوئی نام نہیں ہوتا، یہ ایک پوسٹ ہوا کرتی تھی پرانے دور میں، تو ناصر الملک کسی زمانے کا تھا، اس نے جناب مدرسہ قائم کیا، اس کا مقصد مدرسہ قائم کر کے دین کا فروغ تھا، لیکن ایک دن طلبہ کو چیک کرنے کے لیے آدمی بھیجے،
کہ ذرا دیکھ کے آؤ کہ مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے یہ چیکنگ والا. ہمارے یہاں یہ چیکنگ نہیں ہوئی، اس وجہ سے لوگوں کو اردو لکھنا بھی نہیں آ رہا. یہ چیکنگ چندہ لائے رکھا، کیا پایا کیا کھویا کوئی حساب کتاب نہیں. نتیجہ فی امان اللہ و رسول. یہ چیکنگ میں لاش اخبار جب آیا قاضی دینے کے رمضان صاحب نے پوری فائل دکھائی مجھے. یہ چیکنگ کئی ملکوں میں ان کو چیک کیا جاتا ہے، تب جا کر ان کا شیڈیول سیٹ رہتا ہے. جب تک انتظام صحیح معنوں میں برابر نہیں ہوگا تب تک ترقی نام کی چیز آس پاس بھٹکے گی نہیں. اس نے چیکنگ کے لیے بھیجا کہ دیکھو مدرسے جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے اس مقصد پر چل رہے ہیں یا نہیں، اس مقصد پر چل رہے ہیں کہ نہیں. آپ کا مقصد کیا ہے وہ بھی پرچہ ان کے پاس رکھا ہوا کہ کس مقصد کے لیے دعوت اسلامی کی بنیاد ڈالی گئی اور کس مقصد کے لیے جناب والا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں کیا کیا امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اچھوں کو سمجھ میں آ جائے گا اگر وہ پڑھیں. ہم اپنے مقصد کو اگر بھول گئے تو ہمارا کچھ بھی بنانا کسی کام کا نہیں. مقصد کیا ہے؟ حکایت پڑھ رہا ہوں. بادشاہ نے چیکنگ کے لیے بندہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. ایک بچے کے پاس جا کر بیٹھا، اس کا نام پوچھا. نام پوچھنے کے بعد پوچھا تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ تو کہا میرے والد صاحب بادشاہ کی نوکر ہیں، درباری ہیں. تم کیا کرو گے؟ تو کہا پڑھ لکھ کے میں بھی درباری بنوں گا. پڑھ لکھ کے دونوں مولانا مبارک صاحب آپ بھی مدرسہ چلاتے ہو، سنیے توجہ سے. مولانا عبدالرقیب صاحب سنیے، آپ پرانے مہارت کی اس میدان میں سنیے. مقصد درباری بنوں گا، میں بھی سرکاری آدمی بنوں گا. اس بندے کے پاس سے اٹھ گیا، دوسرے بچے کے پاس پہنچا، طالب علم کے پاس. بیٹا تم کہاں سے، کیا نام ہے؟ میرا نام فلاں ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں، میرے والد وزیر ہیں، میرے والد بادشاہ کے. کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں بڑا ہو کر وزیر بننا چاہتا ہوں. میرا باپ جیسے سرکاری اس کے ٹھاٹ ہے ویسے میں بھی سرکاری آدمی بننا چاہتا ہوں. وہ بندہ واپس چلا گیا. بادشاہ نے رپورٹ سنی. بادشاہ خود چیک کرنے کے لیے عام لباس پہن کر آیا. ایک بچہ ایسا ملا، دوسرا بچہ ایسا ملا، ایک بچہ ملا اس نے کہا کہ میں درباری بننا چاہتا ہوں، دوسرا ملا اس نے کہا میں وزیر بننا چاہتا ہوں. سب کی باتیں جانتے جانتے بادشاہ کا دل اٹھ گیا کہ میں مدرسہ بند کروں. بند، قصہ ختم. کہ درباری بننا ہے تو جاؤ دربار میں رہو، مدرسے میں کس لیے؟ پیسہ ہی کمانا ہے تو ادھر سے کماؤ، اس لیے کیوں ہے؟ لیکن جناب کئی سو میں ایک ہیرا ہوتا ہے. بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ مدرسہ کل سے بند، لیکن جیسے وہ پلٹنے لگا تو دیکھا ایک بچہ ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے، انتہائی انہماک کے ساتھ پڑھ رہا ہے. بادشاہ خود اس کے پاس گیا، کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. دھیرے سے بادشاہ نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب ہی نہیں دیا. بھائی کہاں سے ہو؟ اس نے جواب ہی نہیں دیا. تم کیا معلوم یہ بادشاہ ہے؟ عام لباس میں. تو جواب نہیں دیا. کہا میرے بھائی 2 منٹ تو دے. کہا بھائی صاحب میں یہاں باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، پڑھنے کے لیے آیا ہوں. میں پڑھنے آیا ہوں. تو پھر کبھی پڑھ لکھ کے تو کیا بنے گا؟ ان کتابوں میں کیا تلاش کر رہا ہے؟ ایک جملہ کا آپ تاریخ رقم کر دی. کہا ان کتابوں میں خدا کو راضی کرنے کے راستے تلاش کر رہا ہے. ان کتابوں میں خدا کو راضی کرنے کے راستے تلاش کر رہا ہوں. بھائی اتنا بتایا تیرا نام تو بتا دے. کہ دنیا مجھے محمد الغزالی کے نام سے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नूरुल मशाई। उस बंदे ने तारीख रकम की। बुखारी खोलो तो इसलिए नहीं कि मुझे सबसे ज्यादा नंबर मिले और मेरा चेहरा चमके, बुखारी खोलो तो इसलिए कि ये जुमले मेरे महबूब की जबान से अदा हो। सूरतुल फातिहा की तिलावत करो तो ये नहीं नीयत कि मैं पढ़ूंगा सबसे अच्छा तो नाज़िमे इदारा 500 लोगों के बीच में मेरी तारीफ करेंगे, नहीं, बल्कि इस यकीन के साथ ये अल्लाह की किताब है, किसी के बाप की नहीं है, अल्लाह पाक की है। और अल्लाह पाक की किताब में पढ़ूंगा बंदों से कुछ लेने के लिए नहीं, बंदे अगर दे दें तो बोनस है, और अगर बंदे गालियां भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिस लफ्ज को अदा कर रहा हूं वो कभी सदाकत का ताजदार पढ़ा। वाह 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 वाह। मैं जिस लफ्ज को पढ़ रहा हूं इसी लफ्ज की हिफाजत के लिए सालारे सहाबा, खलीफाए बिला फस्ल, जानशीन मुस्तफा जान रहमत, खलीफाए अव्वल अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अब्दुल्ला इब्न उस्मान, सरकार अबू बकर सिद्दीक ने इसी कुरान के तहफ्फुज के लिए हरम में खड़े होकर मार खाई, लेकिन जब आंख खोली तो यूं ही कह रहे थे मुस्तफा जान रहमत कहाँ है। माँ कह रही थी बेटा कुछ खा ले, अबू बकर कह रहे थे मुझे हुजूर का जलवा दिखा दे। पता चला उनका भी मौकिफ वही है, उनसे ही मौकिफ लेकर इमाम अहले सुन्नत ने कहा था उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से सुभान अल्लाह। यही हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है। फुकरा की बात कर रहा था, हुजूर को पाबंद किया गया उनकी शान महबूबियत का ख्याल रखते हुए, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे प्यारे हैं। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा महबूब अपनी नजर करम इनसे मत हटाना, इनसे मत हटाना। फिर क्या हुआ, हुजूर अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले, देखा कुछ लोग हैं जिनके कपड़े ऐसे हैं, इतने छोटे हैं, वो इधर से ओढ़ते हैं तो एक हिस्सा खुल जाता है, दूसरे हिस्से पे चादर डालते हैं तो पहला हिस्सा खुल जाता है। इतनी बज़ाहिर उनकी गरीबी है, लेकिन शान उनकी ये है, शान उनकी ये है मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की बुनियाद पर वक्त का गौसे आज़म भी उनके रुतबे की बराबरी नहीं कर सकता। हुजूर का हर सहाबी बेमिसाल, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की शान बेमिसाल। हुजूर अलैहिस्सलाम से मंसूब पत्थर हो जाए तो पत्थर बेमिसाल, फिर तो हुजूर के सहाबा है। किसी भी सहाबी पर तबर्रा अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने इस बात को क्लियर किया है, अशरफियों का मौक़िफ़ क्लियर सुन लीजिए। जो मुस्तफ़ा जान रहमत के शहजादे हजरत गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतुबुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी से मुंसलिक और मंसूब है, हर चिश्ती का यही मौक़िफ़ है, हर सुन्नी का यही मौक़िफ़ है कि किसी भी सहाबी पर तबर्रा अहले सुन्नत का तरीका नहीं है, और हर सहाबी से मुस्तफ़ा जान रहमत के हर साथी से वो सितारा है और उससे रोशनी लेकर अपनी जिंदगी गुजारी जाए। पैगंबर इस्लाम के दीवानों, अर्ज़ ये कर रहा था हुजूर हुजरे मुबारका से बाहर तशरीफ लाए, सहाबा गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले वो लोग जो वहां बैठे थे वो कुरान पढ़ रहे थे, तिलावत करे। हुजूर हुजरे से निकलकर उनकी महफिल के बीच में बैठे और उनसे कुरान सुनने लगे, और फिर उसके बाद हुजूर ने हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन फकीरों को देखकर मेरा दिल खुश होता है और मैं इनके बीच में बैठकर तेरा जिक्र सुनता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक जगह से गुजर हुआ, एक बंदा था चादर ओढ़ के सो रहा था। सुनिए, इस तरफ भी तवज्जो रखिए, चादर ओढ़कर सो रहा था। हमारे यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम ये हो गई कि हम एक नेकी करते हैं तो सामने वाला जो नेकी नहीं कर रहा होता उसको हिकारत की निगाह से देखती है, बुजुर्गों के तरीके के खिलाफ। आप किसी दाढ़ी मुड़ाने वाले की इस्लाह प्यार से कीजिए कि भाई आपके चेहरे पर दाढ़ी होनी चाहिए, हुजूर की सुन्नत है, लेकिन ये नियत मत कीजिए कि मैं उससे अफजल हूं क्योंकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है। बहुत बारीक बात दर्ज कर रहा हूं,
اس لیے کہ اس میں بھی کبر تکبر کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اب سن لیجئے وہ روایت، عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک بندہ چادر تان کے سو رہا تھا، حافظ توفیق صاحب توجہ رکھیے گا، چادر تان کے سو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اس کو جگایا، بھائی کب تک سوئے گا؟ سوتا ہی رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس نے چادر ہٹائی، اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے پوری دنیا کو چھوڑ دیا، اب سوؤں بھی نا۔ مکاشفۃ القلوب اٹھا کے پڑھیے گا، فقراء کی فضیلت کے باب میں حوالہ بھی دیکھے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے اتنے خوبصورت جملے سنے، کہا بھائی تو سو جا، پھر تو سو جا، تو سب کچھ چھوڑ ہی چکا ہے رضا الہی کے لیے، تو سو جا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک بندہ سو رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ برباد ہو گیا، سوتا ہی رہتا ہے۔ آواز آئی موسیٰ، اس کی شان یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت لمبا چیپٹر، اس پر باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف فرما تھے، کسی نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے میرا جو حوض ہے وہ یہاں سے لے کے عمان تک ہے، اور فرمایا اس کے برتن ستاروں کی گنتی میں ہے، اس حوض سے جو پی لے گا، سفید دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہے، جو ایک جام اس حوض کا پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اس حوض پر جو لوگ آئیں گے وہ فقراء ہوں گے جن کے بال زندگیوں میں الجھے ہوئے تھے، جن کے کپڑے میلے تھے، وہ سب سے پہلے میرے حوض پر آئیں گے۔ اس روایت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت ہیں، بے قرار ہو گئے، کہ حضور نے یہ بھی فرمایا، حضرت ثوبان کہتے ہیں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ ان کے لیے بند دروازے کھلے نہیں ہوں گے، ان کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ انہوں نے نکاح نہیں کیے ہوں گے، ان کی کنڈیشن یہ۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے یہ روایت، یا مکاشفۃ القلوب میں نہیں ہوگی تو تفسیر تبیان القرآن اٹھا کے پڑھ لیجئے، یا صراط الجنان دیکھ لیجئے، کسی میں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتا ہوں۔ طلبہ بیٹھے ہیں، میری عادت ہے کہ میں حوالے پڑھتا چلوں تاکہ آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، بیٹر چھپانا اپنی عادت نہیں ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں اس بات میں نہیں ڈرتا کہ لوگ بول دیں گے میرا میٹر تو میں کیا کروں گا، نہیں، اللہ چاہے گا وہ کرتا رہوں گا۔ توجہ ہے آپ کی بات کو، اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ روایت کیا، اس طرح کی کنڈیشن حضور نے فرمائی ایسی ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا نا تو کہا میرے لیے تو بند دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور میں نے فاطمہ بنت عبد الملک سے نکاح بھی کیا ہوا ہے، اب میں تو اس سب میں ہوں گا نہیں۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے کہا آج کے بعد میں اس وقت تک بال نہیں دھوؤں گا جب تک کہ میرے بال پراگندہ نہ ہو جائیں، اور اس وقت تک لباس نہیں دھوؤں گا جب تک میرا لباس میلا نہ ہو جائے، تاکہ میں بھی اللہ کے رسول کی دعا سے ان لوگوں کی صف میں جگہ پا لوں۔ اپنی زندگی میں اس چیز کا احساس کرنے کی کوشش کیجئے۔ سعدی نے گلستہ میں لکھا ہے ہر پیشہ گما مبور کی خالص، شاید کے پلنگ کو خفتہ باشد، ہر جنگل کو خالی مت سمجھو، ہو سکتا ہے چیتا سو رہا ہو اور کسی چیتے سے اگر ٹکرا گئے تو آپ کی دستار پھاڑ دے گا، اس لیے کہ آپ نے غلط جگہ پنگا لے لیا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کو ہر وقت مد نظر رکھے، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا کام بھی کرتا رہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنے کے لیے مسلسل محنتیں بھی کرتا رہے، لیکن جب بارگاہوں میں پہنچے تو امام سنت سے سیکھے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا خوش ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ان کے باپ بھی معلوم متکلمین ہیں، ان کے دادا بھی بے مثال ہیں، ان کے پردادا بھی اچھے ہیں، لیکن اپنے آباء و اجداد کا وسیلہ نہیں، اپنے فتاوی رضویہ کا وسیلہ نہیں، اپنی ہدائی کے بخشش کا وسیلہ نہیں، اپنی نیکیوں کا وسیلہ نہیں، وسیلہ پیش کیا ہے اپنے مرشد کا اور اپنی نسبت کا وسیلہ پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ عالی ہے، مجھے اپنے
सब पर ज्यादा नाज है, इसलिए तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। वाह वाह वाह। कुरान ने कहा महबूब अपनी जान को उनसे मानूस रखे। बहुत सारे नुक्ते इस पर बयान किए जा सकते और बहुत सारे नुक्ते अल्लाह मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब ने सिरातुल जिनान में भी लिखे। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 28 की तफसीर पढ़ लीजिए। छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के लिए, वक्त कम है, ये सोने का वक्त है। सिर्फ इतना अर्ज करता हूं तेजी के साथ, सिर्फ आप सोचिए उस मुकद्दस जमात की शान क्या होगी जिनके साथ रहने का ऑर्डर पैगंबर इस्लाम को दे दिया। अंदाजा करें आप, कौन उनके मकाम को समझ पाए। इसीलिए रूमी ने कहा गुफ्ते वो गुफ्ते अल्लाह वत गर्ज अज हुल्कू में अब्दुल्लाह वत। ज़बान तो अल्लाह के बंदे की थी मगर यूं समझे कि फरमान खुदावंद करीम का था। यही वजह है हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज के सुदराज घर में बेटा पैदा हुआ, दिली चाहत थी कि बेटी हो, हाथ उठाकर दुआ की ए मेरे अल्लाह बेटी होती तो सरकार की सुन्नत अदा होती। इतनी दुआ करनी थी। जाइए गुलबर्गा शरीफ वालों से पूछिए, किताबें टटोलिए सिलसिला चिश्त अहले बहिश्त की, ये गरीब नवाज के गुलामों में आते हैं। शहबाज दक्कन शहनशाह दक्कन सैयद मोहम्मद हुसैनी इमाम हुसैन की औलाद बंदा नवाज गेसू दराज, जिनके बेटों पोतों की करामतें ये है कि उन्होंने दीवारों को चला दिया है। हाँ जाके पढ़िए, उठा के पढ़िए, आपको पता लगेगा कि क्या अजमत और क्या शान उनकी है। उन्होंने दुआ की, खुदा की कुदरत, वो बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से बेटी में तब्दील हो। ऐसे लोग शान देखें, मकाम देखें, दुआओं की मकबूलियत का अंदाज देखें, क्या बंदा कर सकता है इन लोगों के आगे। हुजूर ने फरमाया अपनी जान को उनसे मानूस रखो। अल्लाह ने फरमाया हुजूर से, क्यों? वो क्या करते हैं? सुबह भी अपने अल्लाह को याद करते हैं, शाम को भी अपने अल्लाह को याद करते हैं। ये कुरान मुकद्दस में इस तरह सुबह शाम का जिक्र कई जगह पर आया है और इससे हमें और आपको जिक्र करने का सलीका भी सिखाया जा रहा है कि सुबह शाम जिक्र की आदत बना। मकसद नियत अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूर करीम की मर्जी चाहते हैं, उसकी रजा चाहते हैं। जरा अंदाजा लगाएं जिन लोगों ने, बल्कि हज़रत उमर बिन खत्ताब का कौल है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इस रिवायत को ज़ईफ कहा है मगर बाब फ़ज़ाइल में ज़ईफ चलती है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा जन्नत की चाबियां हैं और जन्नत की चाबियों में से एक चाबी फुकरा की मोहब्बत है। ऐसे कुछ मिल जाता है। बहुत से ऐसे लोग हमें मुआशरे में दिखते हैं, पता नहीं क्यों वो इतने रकीकुल कल्ब होते हैं, पता नहीं क्यों उनकी आंखों से इतना आंसू गिरता है, पता नहीं क्यों वो इतने नरम दिल होते हैं। हालांकि हम बज़ाहिर देखते हैं तो बहुत से उयूब नजर आते हैं। शरीयत के लिहाज से ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। और एक बात ये भी पॉइंट करता चलूं, मैं इन फकीरों की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मनसब से हट जाए। किताबों में लिखा है वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन अहले जाहिर की जो मंजिल है वो जाहिर की बात ही करेगा। अगले बंदे पर्टिकुलर फला शख्स का मनसब क्या ये अल्लाह जाने, लेकिन आलिम से अगर पूछा जाएगा कि फला बंदा फला काम करता है, आप क्या कहेंगे? अब ये नहीं कहेंगे कि वे अल्लाह जाने उसको छोड़ दो, आप कहेंगे कि नमाज छोड़ना तो गलत है। मैं इतना कह सकता हूं फला शख्स क्या है वो अल्लाह। बात समझ आ रही है? कोई कहे कि साहब फला शख्स के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और वो तो करामतें दिखाता है, तो आप यही कहेंगे कि भाई मसला सिर्फ इतना है कि हम असहाबे ज़वाहिर में से, हमारा काम बगैर दाढ़ी वाली को फासिक कह देना और हम फासिक कह देंगे। रब की बारगाह में कितना मकबूल है वो अल्लाह जब हमें इल्म बातिन अता फरमाएगा तब हम उस पॉइंट को क्लियर कर सकेंगे कि पर्टिकुलर। इसीलिए शरीयत का फतवा ज़ैद अमर बकर के नाम पे दिया जाता है, पर्टिकुलर किसी के नाम पे नहीं दिया जाता, इसलिए कि हमारे अकाबिरीन का ये एहतियात है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है
وہ جانتے ہوئے بھی زید عمر بکر کا نام لکھتے تاکہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. میں گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، بات دور چل گئے. آپ سے صرف اتنا عرض کر رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے، بلکہ حضور علیہ السلام نے دعا کی جو میں نے بھی خطبے میں حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ کروں. ہمارے اور آپ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا اور مجھے مسکین بنا کر موت عطا کرنا، اور اے اللہ مجھے مساکین کے زمرے میں داخل رکھنا. میدان محشر میں میرا حشر مساکین کے زمرے میں کرنا. یہ حضور کی شفقت ہے مساکین کی جماعت پر، ورنہ مساکین حضور کے بغیر کیا، کوئی بھی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے. لیکن کرم نوازی اور ان کی اہمیت کو بتانا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہماری ماں کہنے لگی یا رسول اللہ اب اس طرح کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ فقراء کو مساکین کو محبت سے دیکھا کرو، محبت رکھا کرو، ان کی خدمت کیا کرو. تم ان کو محبوب رکھو گی، اللہ تمہیں محبوب رکھے. ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کی آیت کریمہ سمجھا رہی ہے ہم علم دین بھی حاصل کریں اور اس کا سامنے سے بالکل ایک خیال رکھیں. اسٹریٹ بات کہ ہمیں دنیا طلبی کی طرف نہیں جانا، ہمیں شہرت طلبی کی طرف نہیں جانا، ہمیں جاہ اپنے دل میں نہیں رکھنی. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کے لیے دنیا داری سے خود کو دور کرنا، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کے لیے. اچھا دنیا داری اور دین داری کیا ہے؟ آخری باتیں تو بہت ساری، موضوع اتنا واسٹ ہے کہ فقیروں کی باتیں کی جائیں گی تو کی جاتی رہیں گی. بہت ساری باتیں ایک سے ایک اللہ والے فقیروں کی شان. ابھی آپ نے شریف صاحب سے پڑھا وہ کیا ہے ان کے کسے کیوں نہیں کہتے، وہ ان کے در کے فقیروں سے کیوں نہیں کہتے. جو حضور کی چوکھٹ کے فقیر ہیں جاؤ وہاں کون کی یہ شکوہ یہ شکوہ ہے، یہ درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہے، یا کیوں ان کی چوکھٹ پہ کیوں جا کے کہو؟ اس لیے کہ وہ اتنی اعلیٰ منزل پر فائز ہو چکے ہیں کہ انہیں سب نظر آتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے. آپ کہیں یہ بھی نظر آتا ہے صوفی عزیز الدین کا عرس ہے. حضرت سرکار سلطان الطارقین صوفی عبید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر دستار بندی تھی، بندی ہوئی ہے دستار. کتابوں میں دستار کا لفظ ہے، پتہ چلا سر پہ امامہ باندھنا حضرت سرکار صوفی پاک نے بھی اس کا التزام فرمایا. دستار بندی ہوئی ہے. حضرت سرکار حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ شاہ عزیز الدین سے بڑا پیار فرماتے تھے. اسی لیے جب آپ حج پہ تشریف لے جانے لگے تو فرمایا تھا لوگوں میرے عزیز کو عزیز رکھنا. آپ سوچیں کہ کتنا پیار ہے. میں نے ایک جملہ مائی خدیجہ کا اسے صوفی میں پڑھا تھا کہ سرکار مائی خدیجہ اپنے شہزادے کو نصیحت فرماتی تھی کہ اپنی زبان میں عزیز بھلیوں ہو، یعنی بھلے ہو کر رہنا، سب کے پیارے بن کر رہنا. آپ سوچیں کہ کس قدر سرکار صوفی پاک کو حضرت سلطان عزیز الدین سے پیار تھا، اور آپ کی اہلیہ یعنی سرکار صوفی پاک کی ماں حضرت سرکار صوفی عزیز الدین کی ماں حضرت سرکار مائی خدیجہ کو کتنا پیار اپنے بیٹے سے تھا. اور جانے دیں کتابوں کی روایت، میں تو کہتا ہوں قیامت کی صبح تک کے لیے حضرت صوفی پاک نے اپنے پاس سلا کر بتایا کہ عزیز الدین کا منصب کیا ہے. حالانکہ صوفی سرکار کے اور بھی پوتے یہاں آرام کر رہے ہیں، اور بھی شہزادگان آرام کر رہے ہیں، اور بھی رشتہ دار آرام کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ سارے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے سارے منصب اپنی جگہ، مگر پہلے عزیز الدین سوئے ہیں اور اس کے پاس جا کر بعد میں حمید الدین سوئے ہیں. سرکار صوفی پاک نے اپنے سر سے دستار اتاری ہے. حضرت فرید الدین چاک پرہ کہتے ہیں دادا نے جب دستار اتاری تو سرکار والد گرامی کی چاہت بھی تھی کہ میرے سر پہ دستار رکھ دے، اس لیے کہ وہ خلیفہ غریب نواز کی دستار تھی. ان کی چاہت بھی تھی کہ میرے والد میرے سر پر دستار باندھ دے. اسی لیے حضرت عزیز الدین نے پوچھا حضرت
دستار اتار دیا آپ نے، کس کے سر پہ باندھا؟ چاہت تھی کہ میرے سر پہ باندھا۔ حضرت عزیز الدین سرکار کے سامنے اپنے پوتے کو سرکار صوفی حمید الدین نے بلایا اور اپنے پوتے حضرت شیخ فرید الدین چاک پرہ کے ہاتھ سے اپنے کے سر پر اپنے ہاتھ سے دستار باندھی اور قیامت کی صبح تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا، میرے نبی کے علم پر بات کرنے والے لوگوں، غریب نواز کے جانشین کو پتا ہے کہ بیٹا کتنا زندہ رہے گا، پوتے تو اور بھی تھے۔ فرید الدین چاک پرہ اپنے بھائیوں میں بیچ کے بیٹے، فرید الدین چاک پرہ کے بڑے بھائی بھی ہیں۔ حضرت سرکار صوفی پاک نے اپنے بڑے پوتے کے سر پر دستار نہیں باندھی، نہ بیٹے کے سر پر باندھی، نہ بڑے پوتے کے سر پر باندھی۔ شیخ وحید الدین غالب ان کا نام، وحید الدین کے بعد فرید الدین اور ان سے ایک چھوٹے بھائی غالب ان کا نام نجیب الدین۔ اپنے بیٹے کو بھی نہیں دی دستار، اپنے بڑے پوتے کو بھی نہیں دی دستار، باندھی تو اپنے اس پوتے کے سر پر باندھی جس کی لمبی عمر ان کی نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، جس کی صلاحیت ان کی نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے کیا منصب دیا ان کی نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، سرکار صوفی پاک کی۔ یہی وجہ رہی کہ اپنے پوتے کے سر پر آپ نے دستار باندھی۔ حالانکہ شاہ عزیز الدین کے منصب کو تو شاہ فرید الدین نہیں پہنچ سکتے، باپ ہوتا ہے۔ حالانکہ جو اتنا مستغرق ہو یاد الہی میں کہ اگر قوال کہے جان بدہ جان بدہ جان بدہ جان دے دے جان دے دے جان دے دے، زیادہ بات کرنے میں فائدہ نہیں ہے۔ یہ مصرے کا ترجمہ ہے، بس جان دادا جان دادا جان دادا، میں بات نہیں کر رہا، میں دے رہا ہوں جان، میں جان دے رہا ہوں، میں جان دے رہا ہوں۔ آخر کار آپ کا بھی ساتھ صوفی صاحب کے وہ شہزادے جن کا عاجز ہے، آپ سوچیں کہ اس بندے کے دل پر خدا بندی کریم کی کیا تجلی تھی جو ایک مصرے سے ان کو ہلا کے رکھ دی۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، بات کو اختتام کی طرف لے کے جانا۔ ان کا وصال پہلے ہو گیا، ان کا وصال پہلے ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے صوفی پاک کو یہ جگہ سرکار صوفی پاک نے پہلے آرام کیا، یہاں اپنی قبر شریف بنوائی، اس کے بعد شاہ عزیز الدین کی قبر مبارک بنی، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے حضرت شیخ فرید الدین، حضرت شیخ سرکار عزیز الدین سوئے اور اس کے بعد جا کر سرکار عزیز الدین۔ اب سوچنے کی بات ہے، میں نے ابھی میرا مصرع آپ دیکھیے، میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ لکھا ہے، جہان تاریکی کا شاہ خود سویا ہے پہلو میں، خود جا کے سوئے، بیٹا تو پہلے وہاں آرام کرا، خود بعد میں گئے، اور ادھر ماں ہے، ادھر باپ ہے، ادھر جنت کا دروازہ ہے، ادھر قدموں میں جنت ہے، بیچ میں سرکار شاہ عزیز الدین ہے۔ کوئی مفکر کیا بول سکتا ہے، کوئی خطیب کیا مقام بیان کر سکتا ہے، کوئی لکھنے والا کیا لکھ سکتا ہے، جب سرکار صوفی پاک اور اپنی ماں اپنے باپ کے بیچ میں قیامت تک کے لیے جو آرام کر رہا ہو، اس کے منصب کے بارے میں، ان کے مرتبے کے بارے میں کس منہ سے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ایسا اللہ رب العزت نے انہیں مقام عطا فرمایا، ایسا انہیں منصب عطا، جس کے بیٹے کی مثال نہیں ملتی، جس کے بیٹے کی مثال، ان کے پوتوں کی مثال نہیں ملتی۔ ہاں، حضرت شیخ فرید الدین کے چھوٹے بھائی حضرت محبوب الہی کے محفل میں تھے، محبوب الہی کے محفل میں بیٹھے تھے، ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا صاحب اور بھی باتیں نبی واقعہ نہیں پڑھتا، سرکار صوفی پاک کا ذکر ہوا تو حضرت سرکار محبوب الہی نے فخر سے کہا ان سے ملو جناب، یہ صوفی حمید الدین کے پوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس شان کے وہ مالک تھے، بات دور نہیں لے جاتا، علم ناز کرتا، تقوی ناز کرتا، پرہیزگاری ناز کرتی، لیکن ایک بات یاد رکھیں،
فقیروں کے اوصاف پڑھ لیجئے اور صوفی حمید الدین کی زندگی پڑھ لیجئے. جتنی فضیلتوں میں فقراء کی فضیلتوں میں حضور کی حدیث ہے وہ سارے اوصاف پڑھ لیجئے اور پھر سرکار صوفی پاک کی سوانح حیات پڑھ لیجئے. آپ کہیں گے کہ حضور نے جن لوگوں کو پہلی صف میں کوثر پینے کی اجازت دی ہے بلا شبہ اس میں حضرت صوفی حمید الدین کا نام بھی شامل ہے. ہمیں اور آپ کو یہی سیکھنا ہے. علم صوفی صاحب کا اتنا بے مثال کہ محبوب الہی جیسے لوگ اصول الطریقت پڑھ کر اپنے علم کو بڑھاتے ہیں، اور تقوی اتنا بے مثال کہ سلطان محمد تغلق یا شمس الدین التمش لوگوں جیسے لوگوں کے نذرانے بھی واپس کر دیے. ہمیں اور آپ کو یہی دیکھنا، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہے. باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، بس یوں سمجھیں کہ اس موضوع کی شروعات کر کے میں اس بات کو، اس تقریر کو یہی روک رہا ہوں. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کے پیاروں سے پیار کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ کے مقبول بندوں میں اللہ شامل فرمائے. درمیان گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.